میاں اور بیوی کی عجیب کہانی ہے۔ تم اور میں کبھی بیوی اور شوہر تھے، پھر تم ماں بن گئی اور میں باپ بن کے رہ گیا۔ تم نے گھر کا نظام سنبھالا اور میں نے ذریعہ معاش کا، اور پھر تم گھر سنبھالنے والی ماں بن گئی اور میں کمانے والا باپ بن کر رہ گیا۔ بچوں کو چوٹ لگی تو تم نے گلے لگایا اور میں نے سمجھایا۔ تم محبت کرنے والی ماں بن گئی اور میں صرف سمجھانے والا باپ ہی رہ گیا۔ بچوں نے غلطیاں کی تو تم نے ان کی حمایت کی اور تم ایک اچھی ماں بن گئی اور میں نہ سمجھنے والا باپ بن کے رہ گیا۔ بابا ناراض ہوں گے یہ کہہ کر تم اپنے بچوں کی بیسٹ فرینڈ بن گئی اور میں غصہ کرنے والا باپ بن کے رہ گیا۔ تم سارا دن بچوں سے راز و نیاز کرتے ہوئے، اپنا مستقبل محفوظ بناتے ہوئے بچوں کے ذہنوں میں گھر کرتی چلی گئی اور میں فقط گھر کا مستقبل بنانے کے لیے اپنا آج برباد کرتا چلا گیا۔ تمہارے آنسوں میں ماں کا پیار نظر آنے لگا اور میں بچوں کی آنکھوں میں فقط بے رحم باپ بن کے رہ گیا۔ تم چاند کی چاندنی بنتی چلی گئی اور پتہ نہیں کب میں سورج کی طرح آگ اگلتا باپ بن کر رہ گیا۔ تم ایک رحم دل اور شفیق ماں بنتی گئی اور میں تم سب لوگوں کی زندگی کا بوجھ اٹھانے والا صرف ایک باپ بن کر رہ گیا۔ یہ ایک انتہائی تلخ معاشرتی تصویر ہے۔ بہت کم ایسی مائیں ملیں گی جو اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا مقام بلند کر کے رکھتی ہیں، جو بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ کیسے ان کا باپ اپنے آگے کا نوالا اپنے بچوں کو کھلا کر خود بھوکا رہ جاتا ہے، کیسے ایک باپ سارا دن اپنے بچوں کے رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے اور کن کن تکالیف کا سامنا کرتا ہے، کس طرح ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، خود کو ختم کر لیتا ہے، تب کہیں جا کر اولاد کسی قابل بنتی ہے۔ مگر اولاد کو یہ بتانے اور سمجھانے والی مائیں ان کو یہ نہیں بتا پاتی، اسی لیے اولاد اس وقت تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتی جب تک وہ خود باپ نہ بن جائے، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دوستو، باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا ہے۔ والد ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اولاد کو پالنے کے لیے خود بھوکا رہ کر یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو اچھا کھانا پینا، تعلیم اور تربیت میسر ہو۔ باپ کا مقام بیان کرتے ہوئے خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک موقع پر ایک صحابی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میرے والد میرے مال سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اور تیرا مال تیرے والد ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے کہ باپ ایک چھت کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح ایک چھت گھر کے مکینوں کو موسم کے سرد گرم ماحول سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح باپ موسم کے ناروا سلوک سے ہمیں تحفظ دیتا ہے، آندھی طوفان اور گرج چمک سے بچا کے رکھتا ہے۔ اگر باپ کی عظمت کا پاس کرتے ہوئے اطاعت، فرما برداری، خدمت اور تعظیم کر کے اس کی رضا حاصل کی جائے تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں، سعادتیں اور جنت ایسی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ ماں باپ سی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہے اور وہ ان کی خدمت و اطاعت کر رہا ہے تو وہ بڑا سعادت مند اور اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ دوستو، والدین کی زندگی میں قدر کرو، والدین کے پاس بیٹھو، ان کا حال معلوم کرو۔ یہی وقت ہے کہ والدین کے پاس بیٹھ کر کچھ وقت گزار لو۔ مجھ سے پوچھئے کہ اپنے والد کو ملنے کے لیے مجھے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ تو دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔